نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين یا رب العالمین. میرے نہایت محترم خواتین و حضرات، میرے دوست احباب، میرے بچے، سب سے پہلے تو آپ سب کا میں بہت بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اللہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں پر قبول و منظور فرمائے اور اللہ کی اس کتاب کا بیان میرے لیے آسان کرے اور ہم سب کے لیے اس کا عمل آسان کرے. آمین. حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کے آخری پورے رکوع کی تلاوت بھی سنی. قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کا آغاز کروں، چند ایک باتیں تمہیدی طور پر آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. کچھ حقیقتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. کچھ وہ حقیقتیں جن کو ہم حقیقتیں سمجھتے ہیں. ہمارا ایک روحانی وجود ہے، ایک جسمانی وجود ہے، اس کی کچھ تسکین ہے، اس کی کچھ آسودگی ہے. مثلا جسمانی وجود کو دیکھ لیجئے. انسان کو بھوک لگتی ہے، اپنا من پسند کھانا کھاتا ہے، آسودگی محسوس ہوئی. گرمی لگی، اے سی آن کیا، راحت محسوس ہوئی. یہ سب جسمانی تسکین کے، جسمانی آسودگی کے ذریعے ہیں. انسان کی کچھ روحانی اور جذباتی وابستگیاں بھی ہیں جس سے انسان راحت اور سکون محسوس کرتا ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں. معصوم بچوں کا معصوم لمس، اس کے معصوم بوسے، یہ سب حقیقتیں ہیں، یہ سب آسودگیاں ہیں جو ہماری روح کو، ہمارے جذبات کو تسکین پہنچاتی ہیں. یہ بھی حقیقتیں ہیں. لیکن میرے محترم بصد احترام، دنیا میں کچھ حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں. عین ہماری ناک کے نیچے، ہمارے ہاتھوں کے دسترس میں کچھ حقیقتیں اور بھی ہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو جھیلی نہیں جاتی، سہی نہیں جاتی، گزاری نہیں جاتی، صرف تڑپتی ہیں، کسکتی ہیں. وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاؤں، آج ہم کچھ ویڈیوز کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو دیکھیں گے. ہم علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین کے مرحلے میں سے گزریں گے. یہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یقین کے 3 درجے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا.
اللہ تعالیٰ نے یقین کے 3 درجے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کوئی معلومات آپ تک پہنچی اور آپ اس معلومات کے ذریعے سے آپ کو کسی چیز کا یقین ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا، یہ ہے علم الیقین۔ آپ نے کسی شے کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ اور آپ کسی شے کے مشاہدے میں سے گزرے، خود اس میں سے گزرے، یہ ہے حق الیقین۔ اور یہ یقین کا آخری درجہ ہے، کامل ترین درجہ ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہوں، آپ نے دور سے دیکھا کہ دور سے دھواں اٹھتے دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ کہیں پہ آگ لگی ہے، اس دھوئیں کو دیکھ کر آپ آگ تک، اس نتیجے تک پہنچ گئے، یہ علم الیقین ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے گئے، آپ نے اس لگی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ آپ آنکھوں کے اس مشاہدے سے اس یقین کے اس درجے تک پہنچے۔ پھر آپ کو گمان ہوا کہ بعض دفعہ آگ کوئی مصنوعی بھی ہوتی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا چاہا کہ واقعی حقیقی آگ ہے، آپ اس آگ کے قریب گئے، آپ نے اس کی تپش کو محسوس کیا، اس آگ کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ لے کر گئے اور ہاتھ جب جلا تو آپ نے واپس کھینچا، یہ ہے حق الیقین۔ یقین کا وہ درجہ جس میں آپ مشاہدے میں سے گزرے ہیں۔ یہ وہ 3 درجے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، یقین کے 3 درجے۔ تو آج جن حقیقتوں کا میں ذکر کر رہا تھا، علم الیقین سے بڑھ کر آج عین الیقین کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا ابھی 10 منٹ کا، قطع نظر اس چیز سے کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ بچے، وہ بوڑھے جن پر ظلم ہو رہا ہے، یا جو تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں، یا جو حالات و واقعات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیجئے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا سمجھ لیجئے کہ ان کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ اس چیز سے قطع نظر صرف یہ دیکھیے، صرف اس تصور کے ساتھ دیکھیے کہ یہ جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں، یہ بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، بالکل وہ بچے بھی بالکل ہمارے بچوں جیسے معصوم اور فرشتوں کی صورت، لیکن جن کے ساتھ کیا کیا کچھ بیتتا ہے۔ صرف اس تناظر میں دیکھیے یہ ویڈیو کہ یہ انسان ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے اس پر اللہ کو بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، اللہ کا شاہکار ہے۔ بس اس تناظر میں دیکھیے کہ یہ جو آپ جس حقیقت کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، بس یہ دیکھیے کہ یہ حقیقتیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے اس موضوع پر دوبارہ آؤں گا۔ واحد مرة بابا الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. عائلات بأكملها، أطفال ونساء في الغوطة الشرقية نتيجة قصف الماء. The pictures have shocked the world. Hundreds of people killed in an apparent chemical weapons attack on a Damascus suburb. What is perhaps equally shocking is that Western diplomats had hoped that once on the ground the UN team would be able to broaden the scope of their inspections. يا رب يا الله يا الله يا الله ما اعرف شو مشى تقصف الطيران الحربي يا الله يا رب يا رب يا الله الحي الجنوبي يقصف في الطيران الحربي يا الله يا رب. بس افهم ليش عم بضربني؟
يعني أكمل قوي على الضعيف بس هيك. شو عم تعمل عمو؟ لا خبز. جوعانة بطرانة بنحب الخبز هون. لك قديش جوعنا واشتعت فيه بالأرض. جوعان يا عمو؟ قد ايه صار جوعان؟ قد ايه صار لك ما أكلت؟ من يومين صار لك ما أكلت؟ بس قل لي شو جاي على بالك أنت؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالك خبز؟ قد ايه صار لك ما تقدر؟ كثير؟ طيب جوعان هلا أنت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ ناكل حشيش. حاننا الحرية. الله أكبر الله أكبر. اشرح الفاية البلدي اشرح الفاية البلدي. اصب بالميك اصب بالميك واشرح الفاية البلدي. الله أكبر الله أكبر. اشرح الفاية البلدي. يا عمي يا حبيبي يا حبيبي يا عمي يا عمي. في حي بابا عمك بابا عمك فيك دغري ربك نادى لك بدك تروح دغري لحديك نادى لك ربك دغري روح والله ناخذ الطاقة والله ناخذ لك الطاقة الله هذا بشو بتأذيه لك يا قلبي انت مين بتجي من بدل ابوك يا يابا دخيلك عواني انا ميتة ولا انت يا عمري. إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت يا الله يا ربي يا ربي يا ربي لك شو تقول. انظروا مجاهدة هذا الفاجر بالمعصية. هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كل وفاة. مرحبا يا عمو. اهلين. أشو ليش قاعد هون انت؟ نحن بشار الاسد قتلنا. ايوه نهبنا. اشو نحن بدنا له؟ لأننا قاعدين هون. اشو عملنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون. اشو نحن عملنا له؟ نحن ما لنا ذنب. اشو نحن عملنا له؟ لا بنشرب هون. يا قلبي ليش عم تبكي انت يا عمو؟ بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبين ما عندنا شيء نلبس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ هدين كلهم ما عندنا شيء. هون بنشرب مي. بتمطر الدنيا بنقعد عند الجماعة. ايه نقعد نسهر عندهم. اشو بيهون والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واقع طير على الإصلاحات بشكرهم شغل كبير. شهيد شهيد شهيد. الله ينتقم منه الله ينتقم منه.
انتهي منك يا بشار. الأطفال تقتل يا إسلام، أين النحو يا عرب؟ أزرك غريق الله أكبر عليك يا بشار. أزرك غريق یہ بھی دنیا کی کچھ حقیقتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں سمیت ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچھ ایسے خیالات ہوں کہ یہ ایسے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے، نہیں دکھانے چاہیے، لیکن میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ ہماری زندگی کے، یہ ہماری اس دنیا کے حالات ہیں جو گزر رہے ہیں. یہ بچے وہی بچے ہیں جو جس طرح کے ہمارے بچے ہیں. یہ حقیقتیں بڑی تلخ ہیں، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. ناقابل یقین ہے لیکن ناقابل تردید نہیں. ان مناظر کو دیکھ کے یقین نہیں آتا، لیکن ہم انہیں جھٹلا نہیں سکتے. اب میں اپنے اس اصل موضوع پہ آتا ہوں جس کی تناظر میں میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی. ایک بظاہر ایک نامانوس سی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضرات جان لیجئے کہ جس طرح اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، اسی طرح اللہ کو نہ ماننے کے لیے، اللہ کو ثابت نہ کرنے کے لیے بھی بہت سارے جھوٹے دلائل ہیں، جھوٹی نشانیاں ہیں. جس طرح امتحان میں سوال آتا ہے اور آپ کے سامنے صحیح غلط کی 2 آپشنز دی جاتی ہیں، وہ غلط آپشن بھی اس سوال بنانے والے کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ صحیح غلط کی پہچان ہو سکے. یہ مناظر دیکھتے ہوئے 2 سوال اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے. ضرور دل میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ان ظالموں کو ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، یا کوئی ایسی طاقت نہیں جو ان کو روک سکے. جب ان مظلوموں پر ظلم ہو رہا تھا تب وہ ظالم ضرور یہ سوچتا ہوگا کون سا خدا، اگر وہ ہوتا تو مجھے پکڑتا نا. اور دوسرا سوال ان مظلوموں کے دل میں آتا ہوگا، جن بچوں کے دل میں آتا ہوگا کہ اگر خدا کہاں ہے ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اللہ کہ اللہ کہاں ہے. اور میں اسرائیلی ایک رپورٹر کا ضرور یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں اس کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا. اس نے انہی مظالم کے اوپر اس نے کچھ جذباتی باتیں کی جو کہ بہت مشہور ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسے دیکھا. وہ رپورٹر جو کہ مسلمان تھی، اس مسلمان رپورٹر نے ذکر کرتے ہوئے 2 باتیں اس کی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس نے کہا، ان مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں کی چیخیں نہیں سننا چاہتی جو کسی خدا کو پکار رہے تھے. اس خدا کو پکار رہے تھے جو یہ بھول گیا تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں، یہ مر گئے ہیں. مسلمان رپورٹر. پھر اس نے کہا کہ میں اس جگہ پر تھی، انہی کے کیمپ میں تھی. اس نے کہا کہ میں اس جگہ پہ تھی جہاں پہ کوئی خدا نہیں تھا. اس نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ خدا کہاں ہے. یہی 2 سوال. ان ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا، مظلوموں کی مدد کو کیوں نہیں آتا. اب آپ غور کیجئے، سب سے اہم بات، یہ ملحدانہ باتیں، یہ کفرانہ باتیں آپ سوچئے کہ کس طرح وائرل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کس طرح پھیلا رہا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک لاکھوں کی تعداد میں اس کا کلپ یہ وائرل ہوا جس میں اس نے کہا کہ وہ کون سا خدا. سوچئے اگر یہ ملحدانہ باتیں اتنی پھیل کیوں رہی ہیں، اور ہم لوگ جو اس قرآن کے حامل ہیں، اس قرآن و سنت کے بتانے اور دکھانے والے ہیں، ہماری باتیں اپنے دلوں سے، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہی. غور کیجئے گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم صرف ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ کہاں ہے. اس کتاب کے اندر، اس زندہ کتاب کے اندر صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں حاملین کتاب جن کے پاس اس سوال کا جواب ہے
مگر جواب تو دور کی بات ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آخر کیوں اللہ ان ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا، ان مظلوموں کی مدد کو کیوں نہیں آتا؟ اور اسی ضمن میں نے سورہ ابراہیم کی آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اس کتاب میں جگہ جگہ دیتا ہے۔ میں نے کیا بولنا ہے اب یہ کتاب بولتی ہے، اور جان لیجئے کہ اب قیامت تک صرف اسی کتاب میں بولنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھنے لگا ہوں، خصوصی گزارش ہے کہ اپنے چشم تصور کو ذرا غور کیجئے، دل کے کانوں سے سنیے، یہ سوچ کر سنیے کہ آپ سے مخاطب کون ہے؟ وہ اللہ، وہ عرش والا فرش والوں سے مخاطب ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کہاں، وہ جواب دیتا ہے کہ وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑتا ہے تو کیسے پکڑتا ہے؟ جو ان مظلوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ عبث ہے؟ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں فرمایا گیا، آیت نمبر 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ہرگز یہ گمان مت کرنا، کبھی سوچنا بھی مت کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہو گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی مت سوچنا کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہو گیا۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، تو انہیں مہلت دے رہا ہے، اس دن تک جب دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں ان کی الٹ جائیں گی، اس دن تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جس دن ان کی آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ اگر غور کیجئے ان چند لفظوں میں اس نے بہت شافی کافی جواب دے دیے۔ اگر سمجھنے والے دل ہوں ہمارے پاس، اس نے یہ سارے قضیے، سارے فیصلے، سارے قوانین آخرت تک کے لیے اٹھا رکھے، بالکل وہ غافل نہیں ہوا۔ اور اس کے طریقہ کار کو سمجھیے، اگر ایسے مناظر دیکھ کر جو کہ ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی متنفر ہو رہی ہے، یہی مناظر دیکھ کر انہی حالات و واقعات سے، اگر ایسے حالات و واقعات دیکھ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، تو جان لے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کے بغیر دیکھ رہا ہے۔ آخرت کے بغیر دنیا کو جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ اللہ کہاں ہے۔ ہر فیصلہ، ہر ظلم کا حساب ہوگا، بے نہیں ویسے ہوگا، پورے تقاضوں کے ساتھ ہوگا، مگر آخرت میں اس دنیا کو آخرت کے بغیر کبھی مت دیکھیے۔ ہاں اگر آخرت نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس دنیا کا کوئی جواز نہیں، باطل ہے یہ دنیا، ابس ہے، بیکار ہے۔ اور پھر اگر جسارت کروں تو پھر یہ سوال بھی بنتا ہے اللہ کہاں ہے، پھر یہ سوال بنتا ہے۔ پھر نقصان میں رہنے والے، نقصان اٹھانے والے پھر یہی لوگ ہیں، وہ بچے، وہ معصوم بچے، وہ بوڑھا جو اپنے جوان بیٹوں پہ رو رہا تھا، وہ ماں جو اپنے بیٹوں پہ رو رہی تھی، پھر وہ سب سے زیادہ مظلوم اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اگر آخرت نہیں تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر اختیار والے کی دنیا، پھر یہ جنت۔ مگر یہیں پہ رک جائیے، آگے مت سوچیے کیسے نہیں ہوگی آخرت، کیسے نہیں ہوگی آخرت۔ اس کتاب کے اوتھر میں، اس کتاب کے مالک نے، اگر ہم اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اس کتاب کے صفحے صفحے پر آخرت کا تذکرہ کیا، ایک ایک صفحے پر اس نے آخرت کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس نے تذکرہ کیا۔ اس نے اس کتاب میں جان لیجئے ایمان باللہ کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا ایمان بالآخرہ کا ذکر کیا۔ کیسے نہیں ہوگی آخرت؟ اس کی ہر کہی ہوئی بات اٹل ہے، پتھر پہ لکیر ہے، زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، اس کی بات نہیں ٹل سکتی، مگر اس کتاب میں اس نے اس آخرت کے لیے لاتعداد قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ اس وقت بھی وہ لوگ کہتے تھے، اس وقت کے جو صاحب اختیار لوگ تھے، کہتے تھے زعم الذین کفروا لن یبعثوا، ان کافروں کو بڑا زوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے بلا کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے، ربی، اپنے رب کی قسم کھا کر کہیے لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہیں ضرور بل ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے۔
وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع کرنے والے دن کو۔ ذالک یوم التغابن، ہوگا ہر چیز کا دن، کیسے نہیں ہوگی آخر؟ اس نے اس زندگی میں ہماری اس دنیا میں لاتعداد نشانیاں جو عقل و شعور پر پوری اترتی ہیں، منطق کے مطابق پوری اترتی ہیں، اس نے نشانیاں رکھ دی۔ آخرت ہوگی، سب سے بڑی نشانی ہماری موت۔ آج انسان غور کرے، 2 3 قرآن کے مطابق، جس طرح قرآن کہتا ہے سر جوڑ کے بیٹھے اس چیز کی، اس کا حل نکالے کہ آخر ہر چیز کے نصیب میں فنا کیوں ہے؟ کیوں ہر ذی شعور زندگی پانے والی شے کے آخر میں موت کیوں ہے؟ یہ ایک مہلت ہے، یہ موت بتاتی ہے کہ یہ مہلت ہے، آپ کو مہلت دی گئی ہے۔ جب وہ آپ کی مہلت پوری ہوگی، آواز آئے گی اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم اپ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تھینک یو ویری مچ، یہ وقت آئے گا۔ سب سے پہلا جو جواب دیا گیا اللہ کے اس بات کا، سب سے بڑا جواب آخرت ہے۔ ان آیات کے تناظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان حال سے کہتا ہے میرے بندو، اگر تم نے اس دنیا کے حالات و واقعات کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے، دیکھنا ہے، آخرت کے بغیر کبھی مت پرکھنا، آخرت کے بغیر کبھی مت جانچنا، گمراہ ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کبھی مت سوچنا کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہو گیا ہے، تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اب ان کی اس خوف کی جو نفسیات ہے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا کہ وہ دن ہوگا سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کے اپنے تک بھی نہیں آ سکیں گی، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے۔ وافئدتہم ہواء، دل اڑے جا رہے ہوں گے ان کے۔ وہی جو خوف کی جو کیفیت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کا کچھ مشاہدہ ہم بھی کرتے ہیں اس دنیا میں۔ چھوٹا سا ایک زلزلہ آ جائے، ہم سب لوگوں کا مشاہدہ ہے، ایک زلزلہ آ جائے کس طرح لوگ بھگٹٹ بھاگتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے لا تعلق ہو کر باہر بھاگتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہے یہ بات۔ اچھی خاصی عزت دار باپردہ خواتین کس طرح ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے تو بھاگتی ہیں اپنے پردے کی پرواہ کیے بغیر، ان کی نظریں اپنے آپ پر بھی لوٹ نہیں پاتی، اپنے آپ سے غافل ہو جاتی۔ یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا زلزلہ تھا، لیکن اس قیامت کے زلزلے کے بارے میں سوچیے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کو یاد کیجئے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے۔ جب اس روز جب تم اسے دیکھو گے تو حال یہ ہوگا، ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ تمہارے رب کا عذاب بھی کچھ ایسا ہوگا۔ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، ان کی نظریں اپنی طرف بھی لوٹ نہیں سکے گی، دل اڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اب یہاں پر ان کے ایک پچھتاوے کو، ایک ریگریٹ کو نوٹ کر دیا گیا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈرا دیجئے اس دن سے ان کو جبکہ وہ عذاب انہیں آ جائے گا، جبکہ وہ عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا، اب ان کا پچھتاوا نوٹ کیجئے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور اس وقت یہ ظالم کہیں گے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ نہیں کہا کہ کافر، جنہوں نے ظلم کیا، اس دن یہ ظالم کہیں گے اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا، اللہ تو ہمیں ایک موقع اور دے دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے،
इला अजलिन करीब मुजीब दावतक व नत्तबि रुsul, हम तेरी बात मानेंगे, तेरे रसूलों की इत्तबा करेंगे, बस एक मौका होता है। उनके इस पछतावे को नोट कर लिया। और ज़रूरी नहीं कि ये अजाब जो उनसा है ये क़यामत का अजाब होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नोट कर लीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके ऊपर मौत वाक़या हो जाए, समझ लो कि उसकी क़यामत वाक़या हो गई। जैसे ही बड़ी अजीब हकीकत है, इसको नोट कर लीजिए। हम आंख बंद होना किसको कहते हैं कि जब इंसान मर गया, जैसे ही उसकी आंख बंद हुई उसके ऊपर सारी हकीकतें खुल गई। गोया कि असूल क्या बना, जब आंख बंद होती है हकीकत में आंख तब खुलती है। आंख तभी खुलती है जब आंख बंद होती है। जैसे ही आंख बंद हुई फौरन हकीकत से आश्कार हो गई, अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। यही लोग जिन्होंने जुल्म किया है, हम तेरी बात मानेंगे, तेरे नबियों की इत्तबा करेंगे। मुजीब दावत रुsul। अब उनके इस सवाल पर बड़ा अजीब जवाब मिला। उनके इस जवाब में कोई चार्जशीट नहीं लगाई गई, उनके गुनाहों को नहीं गिनवाया गया, उनके उस गरूर और तकब्बुर को उनके मुंह पर मारा गया। जवाब पता क्या दिया? अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। आज तुम कह रहे हो कि हमें एक मौका और दे दे, तो कहा गया अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। क्या तुम लोग वही नहीं हो जो कसमें खा खा कर कहते थे कि हमें तो कभी ज़वाल आना नहीं। आज कह रहे हो कि एक मौका दे दे। क्या तुम लोग वही नहीं हो जो कसमें खा खा कर ये कहते थे, यकीन दिलाते थे, हमें तो कभी ज़वाल आना ही नहीं। कैसी इंसान की बदनसीबी है, बदकिस्मती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत को, फना को वो हकीकत नहीं समझता, गुमान समझता है और कसमें खा खा कर कहता है कि मुझे तो ज़वाल आना ही नहीं। ये हर इंसान का अलमिया है। हो सकता है कि हम अपनी जुबान से ऐसी कसमें ना खाएं, लेकिन हमारा अमल देख लीजिए, हमारा एटीट्यूड देख लीजिए, हमारी प्लानिंग देख लीजिए। इंसान जब शऊर संभालता है तो क्या प्लानिंग है? जवानी की प्लानिंग, एम्बिशंस। जवान होता है तो उधेड़ उम्र की प्लानिंग करता है, उधेड़ उम्र होता है तो बुढ़ापे की प्लानिंग करता है, हत्ता कि जब बूढ़ा हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है, अगले दिन की प्लानिंग करता है। रात को सोते हुए कहते हैं अच्छा कल मैं ये करूँगा। जब उसको इतना भी यकीन नहीं रहता कि मैं एक हफ्ता या एक महीना भी रह पाऊंगा, तो अगले दिन की प्लानिंग करता है। मगर अफसोस जब करता है, अपनी जिंदगी की प्लानिंग करता है, अपनी मौत की प्लानिंग नहीं करता। मैं कल ये करूँगा, मैं फलां साल ये करूँगा, अगले साल ये करूँगा। जिंदगी की प्लानिंग। कैसी अजीब बात है। उसे अपने इस गुमान पर कितना यकीन है और अल्लाह के इस यकीन पर कितना गुमान है। ये उसका गुमान ही है ना कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अपने इस गुमान पर कितना यकीन है उसे और अल्लाह के उस यकीन पर कितना गुमान है। कसमें खा खा कर कहता है क्या तुम वही लोग नहीं हो जो कहते थे कि हम हमेशा रहेंगे? अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल। क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कसमें खा खा कर कहते थे हमें तो कभी ज़वाल आना ही नहीं। आगे फरमाया कि आप इन अल्फाज पे गौर कीजिए, मैं फिर अर्ज करूं, देखिए कौन आपसे मुखातिब है, मैं तो सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। ये अल्लाह की तरफ से वो जवाबात हैं जो हमारे ऊपर फर्ज हैं कि हम आगे दुनिया को बताएं। ये अर्श वाला फर्श वालों से मुखातिब है। आगे फरमाया वसकंतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम व तबय्यना लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम व दरबना लकुमुल अमसाल। हालांकि तुम उन लोगों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। व तबय्यना लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम, और हम तुम्हें खोल खोल कर बता चुके थे कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया, हमने उनके साथ क्या किया। व दरबना लकुमुल अमसाल, हम तुम्हें मिसालें दे देकर बता चुके थे हमने उनके साथ क्या किया। तुम उन बस्तियों के पास रह बस चुके थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और हम तुम्हें बता चुके थे कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम, उन्होंने अपनी सारी चालें चल कर देख ली, लेकिन अल्लाह के पास भी उनकी हर चाल का तोड़ था। वन काना मकरहुम लितज़ूला मिन्हुल जिबाल,
حالانکہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جاتے ہیں، اتنی زبردست چالیں چلی انہوں نے کہ پہاڑ ٹل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا۔ حالانکہ تم ان کی بستیوں پہ رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ غیب میں تھا مگر غائب نہیں تھا، اس کے اس غیب کو تم نے غائب سمجھ لیا، اس کی اس مصلحت کو تم نے اس کی کمزوری سمجھ لیا۔ اس نے تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ کیا اللہ کی یہ بات نعوذ باللہ کیا غلط ہے، وہیں سے شروع کیجئے پھر دوبارہ۔ ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہو گیا ہے، یہ جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ان ظالموں کو دیکھا، کبھی مت یہ گمان کرنا کہ اللہ ان سے غافل ہو گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھا، ایسی ایسی تہذیبیں تھیں جو عقل و شعور میں، تہذیب و تمدن میں اس وقت کی سپریم پاورز تھیں، اسی طاقت کے غرور میں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے۔ دیکھو پھر خدا نے کیا کیا، بڑی طاقتور تھی، جن کے بارے میں خود اللہ کا بیان ہے، وہ عاد والے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ان کے مثل ہم نے دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا، اس قدر طاقتور تھی، ایسی شاندار ان کی تہذیب تھی۔ تاریخ میں ان کو جو ابھی پچھلے 25-30 سال پہلے ان کا وہ جو شہر جو دب گیا تھا اس ریت کے طوفان میں، وہ دریافت ہوا ہے، ابار نام ہے اس کا، میں نے کوئی تحقیق کی ہے، اس کے اس حقیقی مقام کی کچھ تصویریں میں نے اکٹھی کی ہیں، صرف یہی جواب کے لیے، اسی جواب کے لیے کہ اللہ کہاں، وہ ان ظالموں کو پکڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ 8 دن اور 7 راتیں ان پر وہ ریت کا طوفان مسلط رہا۔ اب ان تصویروں کو دیکھیے جو آپ کے سامنے ہے، اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر ہارون یحییٰ اپنی اس کتاب پیرش نیشن میں بتاتے ہیں اور محققین کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ٹنوں مٹی نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے کبھی وہ قوم آباد تھی جس کا یہ حال تھا کہ انتہائی زرخیز آبادی، جس کو اس وقت آج کی بھی تاریخ انہیں خوش نصیب عرب کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر لوبان اور پایاب کے جو درخت تھے وہ عام تھے، اور اس وقت یہ مسالہ جات سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ ان کی زرخیزی کا یہ عالم تھا کہ ایک محقق ڈوئے کہتا ہے کہ ان کے علاقے میں ہر وقت دھند چھائی رہتی تھی، اتنی گرینری تھی، پہاڑیاں سبزے سے بھری پڑی تھی، اتنی گرینری تھی، اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہاں پر دھند چھائی رہتی تھی۔ کہ جب وہ طوفان آیا، اللہ نے کہا کہ اس طوفان، اس ہوا میں ایسی نحوست تھی کہ جس چیز کے اوپر سے گزرتی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیتی۔ انسان گمان کر سکتا ہے کہ ان کے نیچے کبھی وہ اتنا خوبصورت زرخیز آبادیاں تھیں، وہ اسی ٹنوں مٹی کے نیچے دفنا دیے گئے، موقع ہی نہیں مل سکا۔ اور پچھلی صدی میں ایک شخص بویریا کا ایک فوجی تھا، اس نے اس لک و دک صحرا کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے بڑی سے بڑی رقم بھی میں نے ان مقامی بدوؤں کو دی کہ جو مجھے گائیڈ کے فرائض انجام دے، میرے ساتھ چلے، مگر بڑے سے بڑا قیمت دینے کے باوجود بھی کوئی بدو، کوئی مقامی میرے ساتھ راضی نہیں ہوا، کہ وہ خود اس جگہ سے اتنا ڈرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بیچ میں کچھ خطے ایسے ہیں کہ وہاں پر ریت انتہائی باریک صفوف کی مانند ہے، کوئی بھی چیز اس میں پھینکی جائے چند منٹوں کے اندر اس ریت میں غرق ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا وہ پیالہ دور سے ایک رسی سے باندھ کر پھینکا، کہتا ہے چند منٹوں کے اندر وہ پیالہ اس کے اندر چلا گیا اور اس کی جو رسی کا جو سرا تھا وہ گل چل کر بالکل علیحدہ ہو گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ طوفان ان کے اوپر سے گزرا، وہ ایسے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی مت گمان کرنا، وہ پکڑتا۔ اس کے بعد تاریخ کو دیکھیے، یہ میں آپ کو آج کی تحقیق کے مطابق یہ چیزیں بتا رہا ہوں، قرآن ہے تو آج سے 1400 سال پہلے کا۔ اس کے بعد پھر سمود آئے، ان کے جانشین۔
یہ انہوں نے کھلے میدانوں میں اپنے محل بنائے، وہ طوفان آیا اور ان کو اٹھا کے پٹک پٹک کر ان کو نیست و نابود کر گیا۔ اب وہ جو سمود آئے وہ ان کی اس انجام سے باخبر تھے، انہوں نے بڑا عجیب کام کیا، انہوں نے اس پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنانا شروع کر دیے کہ اگر کوئی طوفان آئے گا تو ہم اس پہاڑوں میں محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے ان پہاڑوں کے اندر اپنی وہ گھر بنائے اور کیا ہی ایک عجیب فن انہوں نے ایجاد کیا، مگر پھر وہی بات، ظلم کرتے تھے۔ مولانا مودودی اپنے اس سفر کی خود آنکھوں دیکھے واقعات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحجر اس علاقے کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں الحجر میں داخل ہوا اس علاقے میں، اس کی پہاڑیوں کو دیکھا تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک ہولناک زلزلے نے ان پہاڑوں کو نیچے سے لے کر اس کی چوٹی تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کہ بالکل جس طرح آپ ایک مالٹے کی، نارنجی کی جب چھلکے اتارتے ہیں تو اس کی کاش آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہے، تو اس زلزلے نے ان پہاڑوں کو بالکل کھیل کھیل کر دیا تھا، علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایور لاسٹنگ شیلٹرز جو مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے گی۔ قدرت کا کیسا مذاق ہے کہ آج 5,500 ہزار سال سے ان کے یہ مکانات تو قائم ہیں، وہ خود نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ یہ 5,500 ہزار سال سے یہ مکانات، یہ ان کی پناہ گاہیں چیخ چیخ کر ان کے فنا کا ماتم کر رہی ہیں۔ دیکھو جو دیدہ عبرت ہوں میں، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کے گھروں کو ایسا کر دیا جیسے کبھی وہاں پر کبھی کوئی بسا ہی نہ تھا۔ افتخار عارف کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی ہوئی۔ آج ان کھنڈروں کو دیکھ کے کوئی گمان کر سکتا ہے کہ یہ وقت کی سپر پاور تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن، اب قرآن کا تبصرہ بھی سنیے، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ دیکھ لو کتنی ہی خطاکار بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے ہی محل کھنڈر بن چکے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها، کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ ان کے دل سمجھنے والے ہوتے، ان کے کان سننے والے ہوتے۔ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حقیقت یہ ہے کہ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ آج ان جگہوں سے ثقافت تو نکل آتی ہے، عبرت نہیں نکلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ یہ تو پھر پرانی تاریخ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ قرآن کی نزول سے سمجھ لیجئے کہ 200-300 سال پہلے ایک اور تہذیب پومپئی، بڑا عجیب معاملہ تھا ان کا، انہوں نے بھی ایسی ہی سرکشی کی، ایسی ہی بے حیائی کی۔ جب وہ ان حدوں سے گزرے تو اللہ کا عذاب آیا۔ ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان پر جو عذاب آیا اس کی نوعیت کو آج تک سائنسدان نہیں سمجھ سکے، محقق آج تک نہیں سمجھ سکے۔ پچھلے ہی دنوں کچھ عرصہ پہلے اس کا شہر دریافت ہوا ہے، اٹلی کا شہر تھا پومپئی، آتش فشاں آیا اور بالکل پوری کی پوری آبادی کو یک لخت صفحہ استی سے مٹا دیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عذاب اتنا اچانک آیا کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کو بالکل مہلت نہیں مل سکی، ان کے پورے جسم کو محفوظ کر دیا گیا اس عذاب کے بعد، پورے سمجھ لیجئے کہ اس پوری بستی کا جو وقت کا جو دھارا تھا، سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ اس کو روک دیا گیا۔ ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ وہ اپنا کچھ بچاؤ کر سکتے، بھاگ سکتے۔
اور پھر عبرت کے لیے ان کے پورے پورے جسموں کو، ان کی حرکات و سکنات کو، حتیٰ کہ ان کے ایکسپریشنز تک کو محفوظ کر دیا گیا۔ وہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے۔ حیران ہے کہ آخر ظاہر لابا جب پھٹا ہوگا، لوگ اس قدر مشغول تھے کہ بھاگ بھی نہ سکے۔ ایک خاندان کے بارے میں، ایک خاندان بھی وہاں یہاں سے نکالا ہے، شاید ان تصویروں میں ہو، کھانا کھا رہا تھا، اس کا لقمہ یوں یہاں اس کے منہ میں آنے سے پہلے وہ عذاب ہے، اور یہیں اسی حالت میں وہ پتھر کا ہو گیا۔ ایک خاندان دکھایا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسی حالت میں پتھر کا ہو گیا۔ یہ ان کی اوریجنل لاشیں ہیں، یہ ان کے ایکسپریشن دیکھیے آپ، ان کے ان ایکسپریشنز کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا۔ وہ کتنا اچانک عذاب ہوگا، کتنی مہلت بھی نہ مل سکتی۔ اور سورہ یاسین کی آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ انہی لوگوں کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کا تبصرہ ہے، یہ اللہ سے مخاطب ہے۔ اور اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہیں تھی۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک چنگھار تھی، ایک چیخ تھی جو ہم نے ان کے اوپر مسلط کی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور وہ بجھ کر رہ گئے، زندگی کا کوئی شرارہ تک ان کے اندر نہ رہا، زندگی کا کوئی رمق ان کے اندر نہیں رہی، ایک چیخ تھی، اسی وقت ان کو مٹا دیا۔ اللہ کی نفرت اور غضب کا عالم ملاحظہ کیجئے کہ ہم نے کوئی ان کے لیے لشکر نہیں بھیجا، ہم اس کی ضرورت نہیں تھی ان کو مارنے کے لیے ہم پورے کوئی لشکر بھیج دیں۔ ایک چیخ تھی، ایک چنگھار تھی جس نے ان کو اسی وقت ختم کر دیا۔ بالکل صحیح تفسیر ہے یہ، اور اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ انہی کے متعلق ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جو سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ سب سے پہلی بات، قانون آخرت کے ساتھ دیکھیے اس دنیا کو۔ اور اللہ جب بھی کوئی ظالم اپنی حدوں سے گزرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ پکڑے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہو گیا ہے۔ اب آئیے اس دوسرے سوال کی طرف، جو ان مظلوموں کے دل میں آتا تھا، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، ان معصوم فرشتوں کے دل میں آتا ہوگا، جن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک رب ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ضرور آتا ہوگا یہ سوال، میرا رب کہاں ہے، وہ کہاں ہمیں بچاتا ہے؟ یہ آزمائشوں، ان آزمائشوں کا اختتام کہاں پر ہے؟ اس کا جواز کیا ہے؟ سن لیجیے، اپنے رب کی بات سن لیجیے، وہی انداز ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پھر وہی انداز ہے۔ کبھی ہرگز گمان مت کرنا، سوچنا بھی مت کہ اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں اللہ ان کے خلاف کرے گا۔ کبھی گمان مت کرنا کہ اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں اللہ ان کے خلاف کرے گا۔ اللہ نے اگر ان ظالموں کو چھوڑا نہیں، اس کی تاریخ گواہ ہے، تو اس نے اپنے فرمانبرداروں کو کبھی ہارنے بھی نہیں دیا، اس کی بھی تاریخ گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدے ہوئے، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ جو وعدے ہوئے، تاریخ گواہ۔ دیکھ لیجیے، 22 لاکھ مربع میل کیا اکیلا حاکم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیاں دیکھ لیجیے۔ وہ لوگ تاریخ میں زندہ نہیں، تاریخ ان کی وجہ سے آج زندہ۔ ہم لاکھوں روپے لگا کر ادھر ان کے روزہ مبارک پہ سلام کرنے جاتے ہیں، اللہ نے اتنی محبت ڈال دی، جو ہماری زندگیوں کے مقصد ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے روزوں پر سلام کرنے جائیں۔ زندگیوں میں بھی بادشاہ، اب بھی بادشاہ۔ کبھی گمان مت کرنا کہ اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں اللہ ان کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ عزیز ہے۔ عزیز زبردست یا ادھورا معنی ہے۔ عزیز وہ ہستی، ایسی قادر و قاہر ہستی جو اپنے فیصلے بزور نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
ایسی ہستی جس کی حکم کی سرتابی کرنے کی کسی کو مجال نہ، عزیز ذو انتقام، و انتقام لینے پر قادر ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کیا بنے گا اس دن۔ میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو قرآن کے ساتھ بس ترجمے پہ اتفاق کر رہا ہوں تاکہ وہ ربط قائم رہے۔ ہمارے دل میں جو اشکالات جو اس وقت جو دنیا متنفر ہو رہی ہے اور اس کے ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، وہ ان سوالوں کے جوابات ہم اس قرآن کی زبان سے لیں، ہمارے کہتے ہوئے کہ کیا بنے گا۔ سنیے اللہ کی بات، اس عرش والے کی بات، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کیا بنے گی اس دن جس دن یہ زمین اور آسمانوں کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا۔ کیا بنے گا اس وقت؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب اس واحد القہار کے سامنے برہنہ حاضر ہوں گے، بے حجاب حاضر ہوں گے، بے نقاب حاضر ہوں گے۔ کیا بنے گی اس وقت جب اس زمین و آسمان کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا؟ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں واحد القہار ہوں، اس دن ہم ہاتھ جوڑ کے سجدے میں گر کے یہ اعلان کریں گے۔ اس کے غیب کو ہم نے غائب سمجھا، اس دن وہ غیب کے پردے ہٹا دے گا۔ سب سے پہلے وہ ہماری سر کی آنکھوں سے ہمیں نظر آئے گا، اور اس کی حیبت، اس کے جلال کا جو عالم ہوگا کوئی شخص اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنا جو جلال جب ظاہر کرے گا اس وقت تو پوچھے گا، یہی بات پوچھے گا جو آج ہم پوچھتے ہیں، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سب پکار اٹھیں گے، اس دن ہم کہیں گے للہ الواحد القہار، واحد القہار کی ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج ہم پوچھتے ہیں این اللہ، اس دن وہ پوچھے گا ان الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این الملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، این القہارون، آج جابر اور قاہر کہاں ہے؟ جواب کس نے کیا دینا ہے؟ ہر شخص حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں اپنے آپ سے کہے گا کہ اللہ کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ وہ خود ہر شخص یہ کہے گا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ڈرو اس دن سے جب زمین و آسمان کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا اور سب اللہ واحد القہار کے سامنے برہنہ حاضر ہوں گے۔ معاف کیجیے گا کہ یہ اعلان آ گیا ہے ضروری۔ ہونڈا سٹی LEF 4503، یہ غلط پارکنگ ہوئی ہے، فوراً ہٹا دیجیے۔ LEF 4503 ہونڈا سٹی۔ بسم اللہ الرحمن وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ کبھی یہ گمان مت کرنا کہ اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں اللہ ان سے خلاف کرے گا۔ وہ قادر ہے اس بات پر کہ انتقام لے سکے۔ ڈرو اس دن سے جب زمین و آسمان کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا اور سب اللہ واحد القہار کے سامنے برہنہ حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم مجرموں کو وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، عربی حوالے سے جو جانتے ہیں ماضی کا صیغہ، ہمارے خیال سے یہ مستقبل ہے جب قیامت آئے گی۔ اللہ کی ہاں یہ ہو چکا ہے، اس نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو دیکھا تم نے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس روز آپ مجرموں کو دیکھیں گے زنجیروں میں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، ان کو زنجیروں میں ان کو باندھا گیا ہوگا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، گندک کے لباس ان کو پہنائے گئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہیں، وہ آگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ایک جگہ پر آگ کو کہا نار اللہ، اللہ کی آگ، یہاں پر اس گندک کو تشبیہ دی کہ وہ اللہ کی گندک ہے۔ اس گندک کا سلفر کے لباس پہنائے جائیں گے۔ جو سلفر گندک وہ چیز ہے کہ جو بالکل آگ پکڑنے کے لیے بےتاب رہتی ہے،
اس کی کچھ اقسام تو ایسی ہیں کہ ہوا میں اس کو اوپن کر دیا جائے تو فوراً آگ لگ جاتی ہے، بیتاب ہوگی آگ پکڑنے کے لیے، اور اس آگ کے شعلے اس کے چہروں کو چاٹ رہے ہیں۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے۔ آگے وہ بات آ گئی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کی جزا دے دے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی جزا یا سزا اس کو دی جائے، ظالموں کو بھی اور مظلوموں کو بھی۔ یہ ہے اس کا جواب کہ اللہ ان مظلوموں کو جو ان کے ساتھ وعدے ہیں کبھی بدگمان مت کریں، تاکہ وہ جزا دے دیں ان مظلوموں کو بھی جنہوں نے ان کی خاطر دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں۔ کیا ان کا یہ دکھ اٹھانا، تکلیفیں اٹھانا عبث ہے کہ اللہ ان کو بھول گیا؟ سوال ہی پیدا۔ جناب یہ راہ خدا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کا، اپنے فرما برداروں کا کبھی تماشا نہیں لگواتا۔ یہ عارضی زندگی تو صرف چند روزہ زندگی ہے، تو اس کی بات ماننے کی زندگی ہے۔ یہ آزمائشوں کی زندگی صرف اس وجہ سے ہے بہت تھوڑی زندگی ہے، اگلی زندگی اللہ سے اپنی بات منوانے کی جگہ ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ یہاں پر تھوڑے عرصے کے لیے وہ ہمیں آزما رہا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ اللہ کو آزما لیجئے گا، جو چاہے اس سے مانگ لیجئے گا، جو چاہے اس سے کہہ دیجئے گا، وہ پورا کرے گا، وہ دے دے گا۔ وہ دن ہوگا جب وہ اپنے بندوں سے کہے گا، میرے بندو آج کے دن حساب کیسا، جاؤ حساب تو تمہارا ہو چکا، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میری تخلیق کا ضربہ سلام ہے، یہ جنت، اس کو بلا شبہ میں نے بنایا ہے، بنایا میں نے ہے، لیکن آج اس پر حکم تمہارا چلے گا۔ جو چاہو لے لو، آج تمہاری ہر حسرت، ہر خواہش کو زندہ کر دیں گے، کوئی محرومی نہیں رہے گی۔ بس تھوڑی سی زندگی میری بات، ان آزمائشوں کو تم نے جھیلا تھا، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، آج مجھے آزما لو، جو چاہے لے لو، جو چاہو مانگ لو، کبھی ان کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور ایک صحیح ترین حدیث کے مطابق جب ان کو وہ مقام و مرتبے دیے جائیں گے تو وہ لوگ جن کی زندگیاں بڑی آسانی اور آسودگیاں کے ساتھ گزری تھی، یعنی ہم جیسے لوگ، وہ جب ان کے اس مقام و مرتبے کو دیکھیں گے تو حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ یہ دعائیں کریں گے کہ کاش زندگی میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا جو ان کو مقام و مرتبے ملیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ حقیقتیں اور یہ حقیقتیں بہت فرق ہے، اس میں ان کی ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کیے کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ وقت کے پیمانے صرف ہمارے لیے ہیں، ہم اپنے اس محدود پیمانوں میں دیکھتے ہیں، اللہ کے لیے وقت، وہ اللہ اس وقت کا، ان اوقات کا مکلف نہیں، بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں اللہ ان کے خلاف ہو۔ آگے ایک اعلان ہے، بہت بڑا اعلان ہے، آخری آیت کی سورت کی، بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کی اگر صحیح ہم اس کی روح کو، اگر اس کے ان الفاظ کو سنیے، یقین جانیے کہ اس کی وہ تاثیر اور حیبت سیدھا دل میں اترتی ہے، بے اختیار روح پکار اٹھتی ہے کہ بلا، بالکل سچ کہا تو وہ اعلان کیا ہے؟ آخری آیت، ھذا بلا، یہ ایک پیغام ہے جو پہنچا دیا گیا، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ڈر جائیں، تاکہ وہ خبردار ہو جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیا جان لیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو جان لیں کہ ان کا خدا، ان کا الہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ ایک پیغام ہے جو پہنچا دیا گیا ہے لوگوں کو تاکہ وہ ڈر جائیں اور جان لیں، یہ حقیقت جان لیں کہ ان کا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، عقل والو، تمہیں بڑا گمان ہے، بڑا زوم ہے اپنی عقل کا، اولو الالباب، عقل والو،
کیا اب بھی نصیحت حاصل کرو گے؟ اب بھی سمجھو گے؟ ایک پیغام ہے جو پہنچا دیا گیا ہے، عقل والوں ابھی بھی سمجھو گے؟ ابھی بھی نصیحت حاصل کرو گے؟ عقل کا حاصل کیا ہے؟ عقل کا حاصل عمل ہے، اگر عمل نہیں تو پھر عقل بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس عقل کا، اس علم کا۔ یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اگر عقل رکھتے ہو، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ عقل ہے، ابھی بھی اس حقیقت کو سمجھو گے، ابھی بھی نصیحت حاصل کرو گے۔ میں ایک دفعہ اس ترجمے کو پھر دوبارہ پورا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ ہم اس رب کی بات سن لیں، سمجھ لیں، جو یہ کتاب پکارے لگا رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ان دو سوالوں کو اپنے ذہن میں پھر رکھیے گا جو اس مناظر دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو اس رپورٹر نے کہے کہ خدا کہاں ہے، جو ہزاروں لاکھوں لوگ متنفر ہو رہے ہیں، یہ حال ہی میں جو واقعہ پاکستان میں بھی ہوا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم وہ پیغام نہیں پہنچا رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خدا کی قسم ہم واحد قوم ہیں جن کے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ آپ ہرگز گمان مت کیجئے گا کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہو گیا ہے، وہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس وقت تک جب آنکھیں پتلا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور ان کی نظریں اپنے آپ پر بھی نہیں پڑ سکیں گی، دل اڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا دیجئے اس دن کے بارے میں جب عذاب آئے گا اور یہی لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، ہم تیری بات مانیں گے، تیرے رسولوں کی بات ان کی اتباع کریں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہمیں تو زوال، ہمیں تو کبھی فنا آنا ہی، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور ہم تمہیں بتا چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھا چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے بڑی زبردست چالیں چلی، اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جاتے۔ فَلَا تَحْسَبْ، دوسرا جواب، کبھی یہ مت گمان مت کرنا اللہ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں تو ان کے خلاف ہو۔ ان اللہ عزیز انتقام دینے پر قادر ہے۔ کیا بنے گی اس دن جب زمین و آسمان کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا اور تم سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے حجاب کھڑے ہوگے، حاضر کر دیے جاؤ گے، اور اس روز آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، گندک کے ان کو لباس پہنائے جائیں گے اور شعلے ان کے چہروں کو چاٹ رہے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس لیے ہوگا کہ اللہ سب کو ان کے کیے کیا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ، یہ ایک پیغام تھا جو پہنچا دیا گیا پورے انسانوں کو تاکہ وہ ڈر جائیں اور جان لیں کہ ان کا خدا، ان کا الہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ عقل والوں ابھی بھی نصیحت حاصل کرو گے؟ حضرات، یہ تھے وہ جواب جو اللہ نے دیے کہ اللہ کہاں، یہ تھے وہ جواب جو اللہ 14 صدیوں سے 1400 سالوں سے دے رہا ہے۔ 1450 سالوں سے اللہ تعالیٰ یہ اس قرآن کے ذریعے سے پکارے لگا رہا ہے، دعائیاں دے رہا ہے کہ ہم مصر ہیں کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے اللہ کے بغیر گزارنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی قرآن مجید میں۔ قرآن کا اپنا بیان ہے کہ 950 سال انہوں نے دعوت دی، 950 سال ہم سب جانتے ہیں۔ ذرا ان 950 سال میں ذرا رک کے دیکھیے، جناب منہ سے نام لینے کی بات ہے، 950 سال اس اللہ کے بندے نے تانے اور تکلیفیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سہا ہے۔ ہم چند دن ہوتے ہیں تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، 950 سال اس
جس نے اللہ کا پیغام اس اللہ کے بندے نے پیغام پہنچایا، مٹھی پر جماعت بھی نہ تھی ان کی۔ جب ہلاک کر دیا گیا سیلاب کے ذریعے سے، ان ہلاک ہونے والوں میں ان کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ سورہ ہود کی وہ آیات پڑھیے، یہ وہ آیات ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا گیا۔ وہ پوری منظر کشی کی ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ غور کیجئے اس اللہ کے بندے کی اس کیفیت کو ذرا نوٹ کیجئے۔ 950 سال جس بندے نے اللہ کی چاکری کی ہو، اللہ کی نوکری کی ہو، کیا کیا کچھ نہ سہا، 950 سال اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو غرق کر دیا جاتا ہے، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل محفوظ رہیں گے۔ تو جواب پتہ کیا ہے؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، وہ واقعتاً ان کا صلبی بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا۔ 950 سال اس نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کی ذریت سے اس کو خارج کر دیا۔ تو تیرا بیٹا ہی نہیں، تیری بات نہیں مانی۔ اللہ کی نفرت اور غضب کا عالم دیکھیے، اس کی ذریت سے، ان کی ذریت سے ان کو ان کو نکال دیا، خارج کر دیا۔ سوچئے 1450 سال سے یہ قرآن دہائیاں دے رہا ہے، اللہ کے غضب کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کس طرح ہمیں عون کرے گا؟ 1450 سال اللہ نے صرف ہم سے نظریں پھیر لی ہیں تو ہمارا یہ حال ہے، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ وہ تو ابھی اس نے ہمیں عذاب دیا ہی نہیں، وہ تو انصاف بھی نہیں کرتا ہمارے ساتھ، اس نے صرف ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہ انصاف کر لے، دنیا میں کوئی ایک متنفس باقی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کہ میرے امت جب میرا دین اور قرآن چھوڑ دے گی نا تو 3 طرح کے عذاب آئیں گے اس کے اوپر۔ پہلا عذاب باہر سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، آپس میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف لڑ مر کر کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا عذاب نااہل ترین بدترین لوگ ان پر حکمران مسلط کر دیا جائیں گے۔ اب اس عذاب کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہم سب جانتے ہیں بدترین لوگ ان پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ تیسرا بڑا خوفناک عذاب، وہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ نفرت کی، غضب کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے، اس باپ کی مثال سے سمجھیے کہ جو باپ سزا دیتا ہے مگر سزا دینے کے بعد بھی جب اس کی اولاد جب اس کی بات نہیں مانتی تو کہتا ہے جا تو میرے سامنے ہی نہ آ، مجھ سے بات ہی نہ کر، میں تیرے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ انتہا ہوتی، دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ جب یہ سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ میرے محترم جان لیجئے، ان تاریخوں کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، قدرت نے جب بھی کسی قوم کو نسیہ منسیہ کرنا ہو، اس کی جڑ کاٹ دینی ہو، اس کی فنا کے لیے جب اس کا تابوت تیار کیا جاتا ہے تو اس تابوت میں جو آخری جو کیل لگائی جاتی ہے نا، وہ بے حسی کی کیل ہوتی ہے۔ خاموش ظلم کو دیکھنے اور سہنے والے جو ان سے لوگ ہیں، ان کو بے حسی کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ یہ آخری عذاب ہے اس کی جڑ کاٹ دینے سے پہلے، انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ کیسی ایک بے حسی چھائی ہے آج۔ کون جانتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ وہ انسان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں تو بے حسی دے دی جاتی ہے۔ آخر وہ لوگ بھی تو ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے نا۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی دھماکہ ہوتا ہے، لوگ پاس کھڑے مووی بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی موت کی موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، دھماکوں سے ان کے چیتھڑے اڑ چکے ہوتے ہیں اور وہ موت کو تماشا بنا کر، اس ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، کتنا حوصلہ ہے ان کا،
موت کو تماشا بنانے کا حوصلہ اگر ایسے شخص کو اختیار دے دیا جائے تو سوچے زمین آسمان میں کیا قیامت برپا کر دے. احمد جاوید صاحب کا بڑا خوبصورت تو نہیں کہوں گا، المیہ ہے یہ جو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے سمیٹا. انہوں نے کہا کہ آج کا انسان خوش نہیں ہے، یہ المیہ ہے، مگر آج کا انسان غمگین بھی نہیں، یہ عذاب ہے. آج انسان کو خوشی میسر نہیں، یہ المیہ ہے، لیکن وہ غمگین بھی نہیں، یہ عذاب. بے قرار ہوں تو کیوں کر ہوں، اب سکوت حیات پر بھاری ہے. حق و باطل کی جنگ میں شاید بازی حق نے پھر ہاری ہے. خلوص محبت صحبت خوابوں میں ہی ملتے ہیں، بے کشش حسن و نزاکت دل شاید عشق سے آ رہی ہے. نہ پسے ہوئے انسانوں کا درد، نہ بہکتے ہوئے مستانوں کا درد، تانے بے حسی دیتے تھے سب کو لگتا ہے اب ہماری باری ہے. اے میرے گمشدہ اضطراب مجھے پھر سے بے قرار کر. کتنی چھوٹی چھوٹی چاہتوں میں ہم گم ہو کر رہتے ہیں، جن کو ہم ایمبیشنز اور گولز کہتے ہیں، اچیومنٹس کہتے ہیں. یہ اچیومنٹس نہیں جناب، یہ تو لامتناہی خواہشوں کا سلسلہ ہے. ایک خواہش پوری ہوتی تو دوسری پوری ہوتی تو تیسری. اللہ کی چاہت کو چھوڑ کے ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چاہتوں میں اللہ نے ہمیں کھپا دیا ہے. ہم اسی کے اندر بھٹک رہے ہیں، گول گول گھوم رہے ہیں. بے لگام جس طرح کی گھوڑا ہوتا ہے، جدھر چاہے پکٹوٹ چلا جائے. اور یہ تو اللہ کا اپنا فرمان ہے، حدیث قدسی. اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. ہوگا وہی، یاد رکھنا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو یاد رکھ میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے. ایک در کو چھوڑا در در کے محتاج ہوئے پھرتے ہیں. اقبال نے پھر یہی المیہ اپنے الفاظ میں بڑا خوب کہا. وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میرا بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں. یہی کہتے ہیں نا، ہمارے دل میں بستا ہے ہمارا رب. مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. تو میرے محترم آخری بات اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا رب کے بغیر گزارا نہیں چل سکتے ہیں. ہم اس کے بغیر ہم جنہیں اچیومنٹس کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنے گولز کہتے ہیں، گولز نہیں. کیا گولز ہیں آپ خود سوچئے. 50 60 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی نوکری کے لیے ہم اپنی زندگی کے 30 32 سال وقف کرتے ہیں. یہ اچیومنٹس ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ کی زیادہ سے زیادہ یہی نوکری ہے نا، اس کے لیے اپنی زندگی کی بیسٹ ایج ہم صرف کر دیں 30 32 سال. اتنا سستا سودا. یہ اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنا سستا سودا اللہ کے اپنی اس دنیاوی مقاصد کے لیے، اتنا سستا سودا. اللہ نے خود کہا اس قرآن میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. ذرا اس کا موازنہ کرنا ہو تو کیجئے. صبح کے وقت اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے جائیے تو دیکھیے اسکولوں کے باہر کیسا رش لگا ہوتا ہے. پوری دنیا امڈ آئی ہے اس دنیا کی اس اچیومنٹ کے لیے. 1-2 گھنٹے پہلے فجر کے وقت مسجد میں جا کے دیکھیے، آدھی صف بھی نہیں ہوتی، لاکھوں کی اس مجمع میں. میں ایک دفعہ مری کی بات یاد آ رہی. مری میں کیا، کافی پرانی بات ہے کہ مین روڈ پر ایک مسجد تھی. کافی ٹائم زیادہ ہو گیا، رات کا وقت تھا. میں نماز پڑھنے گیا، مین روڈ پہ مسجد نظر آ رہی. میں نیچے اتر کے مسجد میں گیا. ایک بابا جی باہر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ کے، جیسے میں مسجد میں داخل ہونے لگا مجھے دیکھ کے فوراً میرے پاس ہے، بیٹا آپ نماز پڑھنے آئے؟ آؤ بیٹا میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں. کیا ہوا جی؟ بیٹا نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا، جماعت نہیں ہوئی، انتظار کر رہا تھا کوئی آئے تو جماعت کر. مری کی مین جگہ پر سامنے ارد گرد ہوٹل، کہکہوں کی، ٹی وی کی آوازیں فل، یہ نہیں کہ کوئی سنسان جگہ تھی. وہ بابا جی انتظار کر رہے تھے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. موازنہ کر لیجیے.
قرآن کے الفاظ وما قدر اللہ حق قدر، ان الفاظ پہ غور کیجئے. یہ صرف الفاظ نہیں، صرف آیات نہیں، یہ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ ہے. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. دیکھیے کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے. موازنہ کیجئے ذرا. نعوذ باللہ موازنہ کرنے لگوں تو شاید شرک ہو جائے. جو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے الغنی بے پرواہ، حمید کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. اور وہ ہستی کہے وما قدر اللہ حق قدری، کل من علیہا فان، تم تو وہ ہو جو فنا ہو جاؤ گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا اگر کچھ باقی رہے گا. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا سوالی ہے. اور وہ کیا ہے؟ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے. وہ کہے وما قدر اللہ حق قدری، ہم سب کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی رب، ہم اسے بھول جاتے ہیں. اس کی کتنی مخلوقات ہیں دیکھیے، وہ نہیں بھولتا. اپنی زندگیوں میں ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیے، لا تعداد. میں خود کئی ایسے میرے واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں. اچھا بڑا انسان بالکل بیمار ہو گیا، ایک دم سے ہاتھوں پیروں پہ آ گیا، اس کے سارے اختیارات جب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے. لا تعداد آپ کے موقع آپ کو نظر آئیں گے جس میں اللہ نے آپ کی نادیدہ مدد کی، جہاں پہ آپ مایوس ہو چکے تھے. لا تعداد نعمتیں نظر آئیں گی، اس وقت بھی آپ کو وہ نعمتیں نظر آئیں گی، اس وقت بھی اس کی کیئر، اس کا خیال نظر آئے گا جب آپ اس کے بارے میں صحیح طرح واقف بھی نہیں تھے. تو دیکھیے جب ہم جس عرصہ جن سالوں میں ہم اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اللہ اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولا ہوا تھا. اس قدر کے حوالے سے ثاقب رضا صاحب کی کچھ الفاظ، کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ کہتے ہیں کہ انسان کن کن نعمتوں کے بارے میں جھٹلائے گا. اس نے جو زندگی دی انسان کو وہ بھی نعمت، جو موت دی یہ بھی نعمت، موت بھی نعمت. جب جوانی سے گزر کر جب بڑھاپے میں آیا، جسم کمزور ہو گیا، ہم نے اکثر سنا نا ان کی اولادوں کو کہتے ہوئے دعا کریں بابا جی کو اللہ پردہ دے دے. وہ اللہ اس بندے کو موت بھی نہ دے تو بتائیں وہ کیا کرے. موت بھی نعمت، زندگی بھی نعمت. اللہ دیکھیں کیسے انسان کے پردے رکھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے. ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے تمہیں پھر موت دی اور پھر تمہیں قبر بھی دی. اللہ کی نعمتیں موت اور قبر. ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے تمہیں نعمتیں بھی دی، ہم نے تمہیں موت بھی دی اور قبر بھی دی. کتا بلی مرتا ہے تو ہم اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں. کیا انسان کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے تمہیں قبر دی، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو کفناؤ. یہ میرا شاہکار ہے، اس کو کوڑے کے ڈھیر میں نہیں پھینکو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو کفن پہناؤ. اس کا پروٹوکول ملاحظہ کیجیے، ایک نہیں چار چار لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. کوئی اس کے جنازے سے آگے مت نکلے، اس کا پروٹوکول ہے. چلتی ٹریفک رک جائے گی جہاں پہ بھی اس کا جنازہ گزرے گا. یہ جیسا بھی ہے میرا. کوئی پی ایم یا ایم این ایم پی کی قافلہ گزرتا ہے تو ہمیں روکا جاتا ہے تو ساری دنیا ان کو گالیاں نکالتی ہے. جنازے کے آگے سے کوئی موٹر سائیکل گاڑی لے کے نکلے تو اس نکلنے والے کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. کس نے احترام نہیں کیا؟ دیکھ تو نے قدر نہیں کی، میں تیری قدر کرتا ہوں. تو جیسا بھی ہے دیکھ، میں نے تیرا پردہ رکھا، تجھے رسوا تو نہیں کیا. آج سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا ہے، خواہ تیرا منہ دکھانے کے قابل نہیں. میں تیری قدر کرتا ہوں، تو نہیں قدر کرتا تو نہ کر. تجھے رسوا تو نہیں کیا. آ جا اس رب کے پاس،
کل بھی تو نے آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آنا ہی ہے تمہیں۔ کل جو کفن میں منہ چھپا کے آئے گا، آج کھلے منہ آ جا، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو جناب یہ وہ کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے۔ اس کا اصول اللہ کے نزدیک بے لاگ دو ٹوک ہیں اس کے فیصلے۔ یہ جو ابھی آپ نے جو تصاویر دیکھی ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں، یہ صرف واقعات نہیں، یہ اللہ کا مزاج ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ ان فیصلوں کے بارے میں کتنی دو ٹوک رائے ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ حاقہ کے آخر میں چند آیات رکھوں گا۔ یہ وہ آیات ہیں جو اہل علم اور اہل دل ان آیات سے گزرتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتے ہیں، وہ ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں۔ میں وہ چند آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک اس قرآن کی، اس کلام کی کیا ویلیو ہے، اس کی پیورٹی کی کیا ویلیو ہے۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ لیتے ہو، جن کو تم دیکھ سکتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم بہت کم یقین رکھتے ہیں۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بڑا کم غور و فکر کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے اس پیارے نبی نے بھی خود گھڑ کر اس کی کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی رگِ گردن کاٹ دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگِ گردن کاٹ دیتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا تھا۔ وَإِنَّهُ لِتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ تو ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر بھی ان سخت ترین اصولوں کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہم کافروں کے نزدیک اس قرآن کو حسرت بنا دیں گے۔ یہ الفاظ سنیے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ قرآن حق الیقین ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا یقین کے 3 درجے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ حق الیقین ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پر کہ یہ قرآن علم الیقین ہے، ایک علم آ رہا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ علم الیقین بھی نہیں، یہ عین الیقین بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے انہو لحق الیقین، یہ حق الیقین۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کیجیے۔ حضرات آخر میں کوئی اس ساری گفتگو کا حاصل، کوئی اس میں لمبی چوڑی، کوئی اصول، کوئی قوانین، کوئی وظیفے نہیں۔ اور سامنے باہر نوٹس بورڈ پہ آیت لکھ کے لگائی ہے، اس کو ضرور پڑھیے ایک دفعہ جا کے۔ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تم لوگوں کو چن لیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں چن لیا ہے تاکہ یہ پیغام تم پہنچاؤ لوگوں۔ اور آگے کہا کہ اس لیے تمہیں چنا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ آپ نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اور جو سب سے آسان چھوٹی موٹی سی بات، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اسی آیت وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں رب کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بڑا ہی پیارا ہے وہ وکیل۔ سوچئے اللہ جس کا وکیل ہو، کیا وہ کوئی مقدمہ ہار سکتا ہے؟ اللہ وکیل ہو اور جج بھی وہ خود ہو، کتنا آسان مقدمہ ہے۔ هو مولاکم
فنعم المولا ونعم النصیر. بس یہی ایک بات، کوئی لمبی چوڑی اصول، کوئی قانون نہیں. واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ چلے. ہوا مولا کو، وہ تمہارا مولا ہے. ونعم النصیر، بڑا ہی پیارا ہے تمہارا مددگار. اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیجیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رب کو مانگ لیں. آج اس دنیا میں وہ کل بھی تنہا تھا، آج بھی تنہا ہے. کل وہ نہ ماننے والوں کے درمیان تنہا تھا، آج ماننے والوں میں تنہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب سے رب کو مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے. آپ سب کے ساتھ بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا یہاں پر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور دیکھیے کیسا فن انہوں نے ایجاد کیا کہ پہاڑوں کے اندر صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ غافل نہیں ہے انسانوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے موقع پر جب ان مقامات سے گزرے تو صحابہ اکرام بکھر گئے. کچھ دیکھنے لگ گئے کہ اس مقامات کو کسی نے وہاں پر کھانے کا بندوبست شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فوراً حکم دیا کہ نکلو یہاں سے، فوراً نکلو، جو کھانا تیار کیا ہے اپنے جانوروں کو ڈال دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لو، روتے ہوئے نکلو. اگر کوئی رو نہیں سکتا تو روتی ہوئی صورت بنا لو. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام. نکلو یہاں سے فوراً. دیکھ لیجئے قدرت کا کیسا تماچا ہے، قدرت کا کیسا مذاق ہے انسان کے ساتھ. اس نے یہ گھر بنائے اتنے شاندار. کہتے ہیں کہ اتنی نحوست اس علاقے میں، رویدگی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. کہتے ہیں کہ کوئی مقامی آبادی وہاں پر نہیں، نحوست ہی نحوست اس علاقے میں.